بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. چلیے ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کلام 4 ہیں. ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا جائے کوئی حرج نہیں، یعنی ان چاروں میں سے کسی سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان سب کا ترجمہ آپ پہلے سے جانتے ہیں. سبحان اللہ یعنی پاک ہے اللہ، یا اللہ تعالیٰ تمام عیوب اور نقص سے پاک ہے. والحمدللہ اور تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. ولا الہ الا اللہ، ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود، الا سوائے، الا اللہ سوائے اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر باتیں غیر ضروری اور بیکار ہوتی ہیں. یہ حدیث ہمیں 4 ایسے کلمات بتاتی ہے جو اخلاقی اور روحانی طور پر ہمیں اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بلند کرتے ہیں اور زبردست ثواب کا سبب بنتے ہیں. یہ کلمات ہمارا ایمان مضبوط کرتے ہیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت و محبت پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تمام عیوب اور نقص سے پاک ہے. اسے کسی ساتھی یا مددگار کی ضرورت نہیں. اس کے تمام احکام بالکل پرفیکٹ ہیں. اس نے ہماری زندگی میں جو امتحانات رکھے ہیں وہ سب بھی پرفیکٹ ہیں. ہمیں بس اسی سے مدد مانگنا چاہیے کہ وہ ہمیں ان امتحانات میں کامیاب کر دے. الحمدللہ مختلف جذبات کے ساتھ یہ ذکر کریں، اس لیے کہ حمد کے 2 معنی ہیں، تعریف اور شکر. تو بعض مرتبہ اللہ کی مخلوقات میں موجود نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی صفات کو سمجھ کر اللہ کی تعریف کریں، یا اللہ کی جن نعمتوں سے ہم لطف اٹھاتے ہیں ان پر اللہ کا شکر کریں. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. تو ہمیں لفظ الہ کے معنی پر غور کرنا چاہیے. الہ کے مختلف معنی ہیں. مثال کے طور پر جس کی عبادت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے اور جس کی فرما برداری اور اطاعت کی جائے. اسے پڑھتے وقت ان معنی کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے تمام اچھی صفات کے اعتبار سے. ہم اللہ تعالیٰ کی 99 صفاتی ناموں میں سے ہر ایک کو سوچ کر اس کی بڑائی کو محسوس کر سکتے ہیں. چلیے اب لیتے ہیں 2 کلمے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یا اور زیادہ وضاحت سے کہیں تو مطلب ہے کہ اللہ تمام عیوب اور نقص سے پاک ہے. یہی ہے سبحان اللہ. وبحمدہ میں 4 الفاظ ہیں. و یعنی اور، بی یعنی ساتھ، حمد یعنی تمام تعریفیں اور شکر، وبحمدہ اور اس کی تعریف کے ساتھ، ہی اس کی، وبحمدہ اور اس کی تعریف کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام عیوب اور کمی سے پاک ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. الحمد کا مطلب شکر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ، اس کا ترجمہ آپ جان چکے ہیں، پاک ہے اللہ. العظیم، بہت طاقتور، بڑی عظمت والا. شروع کے ٹکڑے سبحان اللہ و بحمدہ کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے. یہاں دوسرے جملے سبحان اللہ العظیم میں لفظ ہے عظیم، جو اللہ کی حمد و تعریف کے لیے بہت ہی اہم پہلو رکھتا ہے. اللہ عظیم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی طاقت و قوت والا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی ذات و صفات میں بھی عظمت و بڑائی والا ہے. چلیے اب لیتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. کسی انسان کے پاس گھر، گاڑی، کپڑے یا دوسری قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خزانہ ان میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا ایک خزانہ قرار دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ کلمات بہت ہی اہم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ حول یعنی طاقت، لا حول یعنی نہیں کوئی طاقت، لا حول یعنی نہیں کوئی طاقت، ولا قوہ
قوہ یعنی قوت، ولا قوہ و یعنی اور، لا نہیں، قوہ قوت، ولا قوت اور نہیں ہے کوئی قوت، الا باللہ، الا یعنی سوائے، باللہ اللہ کے ساتھ، سوائے اللہ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہے کہ برائی سے رکنے کی طاقت، برائی کو چھوڑنے کی طاقت، توبہ کرنے کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر بالکل ممکن نہیں۔ دوسری طرف ہے توفیق یعنی نیکی کرنے کی اور اس پر جمے رہنے کی قوت، مثلا روزانہ پابندی سے نماز پڑھنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں آ سکتی، یعنی یہ کہ کوئی طاقت نہیں جو بری خواہشات سے دور رکھے اور کوئی قوت نہیں جو نیک کاموں میں مدد کرے سوائے اللہ کی مدد کے۔ کوئی بھی کام اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے، بیماری سے شفا پانا، غریبی سے اور مشکلوں سے نجات پانا اور اپنے تمام کاموں میں کامیابی حاصل کرنا صرف اور صرف اللہ ہی کی مدد سے ممکن ہے۔ اور یہ دعا ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ یہ دعا اس انداز میں پڑھنا چاہیے جیسے کوئی اللہ سے اس کی مدد اور اس کی حفاظت کی بھیک مانگتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خاص طور پر اس وقت جب آپ کسی شخص کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیے، ایسے وقت مجھے کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اے اللہ اگر میں برائیوں سے دور ہوں تو صرف تیری رحمت ہی کی وجہ سے، صرف تیری ہی قدرت کی وجہ سے، اور اگر میں نیک کام کرتا ہوں تو وہ بھی اس طاقت کی وجہ سے جو تو نے مجھے دی ہے۔ قرآن ہے سب سے بہترین ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین چیز جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کبھی کبھی اسے پڑھتے وقت ہم دنیا کے عظیم افراد یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یاد کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، سب سے بہترین چیز جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہی وہ یہ ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی دن بھر میں 100 مرتبہ یہ الفاظ کہے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے ان سب کاموں کے جتنا ثواب ملے گا، 10 غلاموں کو آزاد کرنا، اس کے حق میں 100 نیکیاں لکھی جائے گی، اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائے گی، وہ اس دن شیطان سے محفوظ ہو جائے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ عمل کر لے۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت والا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ بہت آسان بات ہے اور آپ اسے جانتے ہیں۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، لا یعنی نہیں، شریک یعنی شریک، لا شریک کوئی شریک نہیں، لہو اس کا، لا شریک لہو کوئی شریک نہیں اس کا، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، الملک یعنی بادشاہت، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں اور شکر۔ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں اور شکر۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ کل یعنی ہر، شیء یعنی چیز، یعنی کل مطلب ہر، شیء ہر چیز، کل شیء ہر چیز، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تجزیہ اور یاد کرنا، تو آپ اس ذکر کو 2 انگلیوں پر یاد کر سکتے ہیں آسانی سے یاد کرنے کے لیے۔ آپ کے لیے یہ کرنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن صرف آسانی کے لیے ایک نقطہ ہے۔ جیسے آپ الگ الگ چیزیں لکھ لیا کرتے ہیں یا کچھ مختلف کام کرتے ہیں، تو یہاں انگلی پر 3 ٹکڑے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دوسری انگلی پر یہ ہے لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قرآن پڑھنے، تجوید سیکھنے اور قرآن سمجھنے سے متعلق ہمارے کورسز کے لیے اور 1-to-1 سیکھنے کے لیے براہ کرم وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ understandquran.com۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔